بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ عامر عثمان عادل یوٹیوب چینل پر۔ آج کا ویلاگ کھاریاں میں آج جو دوہرے قتل کی ایک لرزہ خیز واردات ہوئی ہے اس سے متعلق ہے۔ آج دن کے 12:24 پر پہلا قتل ہوا اور قاتل جو تھا وہ سگا بھائی تھا اور مقتول اس کا بڑا بھائی تھا۔ 12:27 پر اسی قاتل نے اپنی ایک کزن کو قتل کر دیا جو کینیڈا سے آئی ہوئی ہے، اور یوں دوہرے قتل کی ایک بہیمانہ لرزہ خیز افسوسناک واردات پیش آئی کھاریاں میں۔ تفصیل اس کی کچھ یوں ہے جی کہ کھاریاں کا نواحی محلہ ہے ڈنگا روڈ پر پھاٹک کے ساتھ، جس کو محلہ لطیف شاہ غازی کہتے ہیں۔ یہاں عرصہ دراز سے پٹھان فیملی ہے وہ مقیم ہے۔ یہ 4 بھائی بتائے جا رہے ہیں، آفتاب ہے، امجد ہے، ارشد ہے اور اسد ہے۔ اسد جو ہے قاتل جس نے دوہرے قتل کی واردات کی ہے، وہ بھائیوں میں سب سے چھوٹے نمبر پر ہے، اور جس کو اس نے قتل کیا ہے اپنے بڑے بھائی کو، ارشد کو۔ ارشد دکان ہے اس کی، غالباً پان کی دکان بتائی جاتی ہے، پان فروش تھا، اور یہ جو اسد قاتل ہے یہ بھی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ہی دکان پر کام کرتا تھا، اور اب شاید اس نے کوئی رکشہ وغیرہ بھی بنا رکھا تھا۔ ایک ان کی کزن ہے جی خالدہ نامی خاتون، جو کہ ان دنوں بتایا جاتا ہے کہ کینیڈا سے پاکستان آئی ہوئی ہے۔ جس گھر میں اس نے خالدہ کو قتل کیا وہ گھر جو ہے ان کے بڑے بھائی آفتاب کا ہے۔ وجہ انات، وجہ قتل یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کا کوئی پرانا تنازع چلا آ رہا ہے پراپرٹی کا، اور اس پر ان کی پہلے سے کوئی عدالتی کارروائیاں بھی چل رہی ہیں، پرانا کوئی رنجش ہے، تنازع ہے۔ آج جو واقعہ رپورٹ کیا گیا ہے پولیس ذرائع کے مطابق، عینی شاہدین کے مطابق، وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ مقتول ارشد جو ہے وہ اس اپنے محلے میں ہی کسی دکان پر بیٹھا تھا۔ قاتل اسد اس کا چھوٹا بھائی وہاں آتا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، تکرار ہوتی ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے اپنے بڑے بھائی کو، پھر وہاں سے اس کو نکالتا ہے دکان سے باہر، اور دکان سے باہر نکال کر اس پر فائر کر دیتا ہے۔ اور جو فائر ہیں 3 سے 4 5 فائر لگے ہیں مقتول ارشد کو، اور وہ فائر جو ہیں زیادہ تر اس کی کمر پر یعنی پشت پر لگے ہیں، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے جان بچانے کے لیے بھاگنے کی کوشش کی، اور بھاگتے ہوئے پیچھے سے عقبی طرف سے مقتول پر فائر جو ہیں اس کے اپنے ہی چھوٹے بھائی، سگے بھائی اسد نے کیے اور اس کو قتل کر ڈالا۔ 12:24 پر پہلا قتل ہوا، اسد نے اپنے بڑے بھائی ارشد کو قتل کیا، اور ٹھیک 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد 12:27 پر قتل کی دوسری واردات ہوتی ہے کہ جب یہ اسد ہے یہ اپنے جو بڑے بھائی آفتاب ہے اس کے گھر جو مقیم تھی، اس کی کزن جو بتائی جاتی ہے خالدہ نامی خاتون کینیڈا سے آئی ہوئی، اس کو اپنے بھائی آفتاب کے گھر جا کر اس کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی، پولیس نے ڈیڈ باڈیز جو تھیں وہ اپنی تحویل میں لیں، اور اسد جو قاتل ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جائے واردات سے، جائے وقوعہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ محلے سے جو پتہ چلا، جو فیملی کے ذرائع نے جو بات بتائی وہ یہ جی کہ ان کا پہلے بھی جھگڑا ہوا، اور آج صبح بھی جو قاتل اسد ہے اس کا اپنی بہن کے ساتھ بھی جھگڑا ہوا، اور اس وقت اس کے پاس اسلحہ نہیں تھا، بعد میں اس نے کہیں سے 30 بور پسٹل ہے وہ لیا، اور اس نے آ کر پہلے اپنے بڑے بھائی ارشد کو قتل کیا، اور اس کے بعد اس نے جا کر اس خالدہ نامی خاتون کو قتل کر دیا۔ پولیس کے ذرائع کہتے ہیں کہ 3 مرلے کا کوئی مکان ہے جس پر ان کا سارا تنازع چلا آ رہا ہے، اور یہ بھی کچھ ذرائع نے بتایا کہ ان کی کوئی بہن ہے، یہ پہلے کرائے کے مکان پر تھے، اور ان کی کوئی بہن ہے جس نے ان کو مکان بنا کر دیا، کچھ اس طرح کی بات چل رہی ہے۔ آخری خبریں آنے تک پوسٹ مارٹم کے بعد اب جو ہے وہ ایف آئی آر کا اندراج جو ہے وہ شروع ہے، اور پولیس کے ذرائع یہی کہتے ہیں کہ وجہ قتل جو ہے، بڑی وجہ جو قتل کی وہ پراپرٹی کا لین دین ہے، کوئی ان کا پرانا جھگڑا ہے، رنجش ہے۔ یہ تھی آج کے اس دلدوز واقعے کی تفصیل جو کھاریاں میں پیش آیا، اور مرکزی شہر جو کھاریاں ہے اس کا محلہ ہے لطیف شاہ غازی،
اس میں دوہرے قتل کی واردات ہوئی ہے۔ سگے بھائی ہیں ارشد اور اسد، چھوٹا بھائی ہے اسد، اس نے فائرنگ کر کے پہلے اپنے بڑے بھائی ارشد کو قتل کیا اور اس کے بعد اس نے اپنی ایک کزن ہے خالدہ نامی خاتون، اس کو بھی اس نے موت کے گھاٹ اتار ڈالا۔ اب سوال یہ ہے کہ ضلع گجرات میں جس طرح پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا کہ جو سن گزرا ہے 2021، اس میں جو 126 پورے سال کے دوران قتل کی وارداتیں ہوئیں، 126 افراد قتل ہوئے۔ اب یہ جو 2022 شروع ہوا ہے، اب اس کا تیسرا مہینہ ہے مارچ، اور اب اگر آج کی تاریخ تک ہم فگر دیکھیں تو یہ سلسلہ رک نہیں پایا قتل و غارت گری کا۔ اور اب دیکھیں ذرا کہ معمولی باتوں پر قتل و غارت گری، پراپرٹی کے تنازع پر قتل و غارت گری، خون کی ہولی کھیلنا، لیکن یہ ایک کیسی المناک حقیقت ہے کہ خون کے رشتے ہی سفید ہو چکے، کہ کس طرح سے ایک چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی کو پہلے مار ڈالا، پھر اپنی مقتولہ کزن کو مار ڈالا۔ اور المیہ ایک اور بھی ہے کہ اب دیکھیں جو ارشد قتل ہوا ہے اس کے 5 بچے ہیں، اسد جس نے اب قتل کیا ہے لا محالہ وہ یا تو روپوش ہوگا، اشتہاری ہوگا، یا پکڑا جائے گا، کل کلاں کو اس کو سزا ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ اس کے 3 بچے ہیں۔ مقتولہ جو قتل ہوئی ہے خالدہ، اس کے بھی 4 بچے ہیں۔ مطلب یہ کیسا المیہ ہے کہ خون کے رشتے ہی پامال کر رہے ہیں، درندگی پر اتر آئے ہیں۔ تو دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھی آج کی واردات کی تفصیل جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرتی۔